لطیف کھوسا فارمر گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی رہ چکے ہیں، پاکستان کے بہت ہی نامور سینئر قانوندان ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر کھوسا صاحب۔ علی ظفر صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آج بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ پرانی والی بینچ تحلیل ہو گئی، پھر ایک نئی بینچ نے جنم لیا 5 جج صاحبان پہ مشتمل، اور فوری اس پہ جو ہے وہ آج سماعت بھی شروع ہو گئی اور کئی گھنٹے اس کے بعد اس کی سماعت ہوئی۔ لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو طول نہیں کھینچنے دینا چاہ رہی اور جلد از جلد اس کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ پہلے یہ ہوا تھا کہ ایک لارجر بینچ بنا تھا، لیکن چونکہ اعتراض تھے تو جج صاحبان کے بارے میں کہ انہوں نے جب وہ سو موٹو ایکشن لیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اپلیکیشن دی گئی تھی دوسری سائڈ سے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو ریپرزینٹیٹیو وکیل تھے ان کی طرف سے کہ ان دونوں جج صاحبان کو اس بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو وہ جب یہ کاروائی ہو رہی تھی 23 تاریخ کو، تو 2 مزید جج صاحبان نے بھی اپنے شارٹ نوٹس دے دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنا مائنڈ ایک طرح سے ڈسکلوز کر دیا۔ تو پھر انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا چاروں جج صاحبان نے کہ ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، اور اس کی وجہ سے یہ 5 ممبرز رہ گئے۔ تو 5 ممبرز نے آج سماعت شروع کی، اور ان کا بڑا کلیئر انٹینشن تھا کورٹ کا۔ چیف جسٹس صاحب نے پہلے ہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں، چونکہ 90 دن کا وقت ہے الیکشنز کے لیے اور کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنکلوڈ کر دیں اس کو، کیس کو جلدی جو بھی فیصلہ کرنا ہے، لیکن بحث ہم زیادہ لمبی نہیں کریں گے۔ تو آج سماعت شروع ہوئی اور 5 بجے تک، بلکہ محل اس کے بھی بعد تک جج صاحبان بیٹھے رہے اور بحث سنتے رہے، جس پہ کافی آبزرویشنز بھی آئیں۔ ایک شک جو تھی آئین کی، اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا گیا، جو الیکشن ایکٹ کی پروویژن ہے اس پہ بھی دیکھا گیا، اور جو انڈیکیٹ کیا گیا جج صاحبان کی طرف سے وہ یہ تھا کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے ہیں، لیکن فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس کی ڈیٹ کا، تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے، یا یہ گورنر صاحب کریں گے، یا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، یا پریزیڈنٹ صاحب کریں گے۔ اور اس میں بھی ڈفرنٹ پرمیوٹیشنز ہیں، مختلف قسم کے خیالات ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جہاں گورنر ڈیزالو کریں اسمبلی کو، وہاں گورنر ڈیٹ دیں گے، اور جہاں گورنر نہ کریں تو پھر پریزیڈنٹ صاحب دیں گے۔ یہ ہمارا موقف تھا، اور اگر اور کوئی بھی نہیں دے گا تو ڈیٹ۔ تو کھوسا صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ بنیادی مقصد جو چیز ہے جو اس وقت کورٹ کے سامنے ہے، جو پشت پر تھی، وہ یہ کہ الیکشن وقت پر ہو جب پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں 90 دن کے اندر، یا یہ جو حکومت کی خواہش ہے، کوشش ہے، دلائل ہیں جو مختلف کہ الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس التوا ہو جانے چاہیے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ڈیسائیڈ کرے گی نا سپریم کورٹ کہ یہ الیکشن کا التوا نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اس کی تاریخ کون دے دے۔ دیکھیں، الیکشن بالکل، اگر آپ وہ 3 نکات جو فریم کیے گئے پہلے دن جو چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لینے پر جو کیے، اس میں بڑا واضح کوئی ابہام نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ کون تاریخ دے گا، اور صوبے اور وفاق کے درمیان کیا جو ہے وہ کون اس پر عمل داری یقینی بنائے گا، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ آئینی اور بنیادی ذمہ واری ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ 90 دن، not beyond 90 days، لفظ ہے not beyond 90 days۔ اور یہاں بھی میں علی ظفر صاحب سے اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، گورنر کا وہ جب آرٹیکل اگر 112 اور 105 کو دیکھیں، تو جہاں 105 میں اگر گورنر جہاں خود اگر 48 گھنٹے کے اندر جو سمری جاتی ہے چیف منسٹر کی، جو ایڈوائس جاتی ہے وہ ڈیزولوشن کی، تو گورنر جو ہے اگر 48 گھنٹے کے اندر آرڈر نہیں بھی کرتا تو بھی ڈیمنگ کلاز میں وہ آٹومیٹکلی سیلف ایگزیکیوٹری ہو جاتی ہے، اور ڈیزولوشن گورنر ہی کی طرف سے متصور ہوگی۔ تو یہ گورنر صاحب کا کہنا کہ گورنر نے چونکہ خود نہیں کی ہے تحلیل اس لیے وہ تاریخ نہیں دے سکتا، یہ صریحاً آرٹیکل
5 کی خلاف ورزی ہوگی. میں خود گورنر رہا ہوں, جب میں کوئی سمری ریجیکٹ کرتا تھا چیف منسٹر صاحب کی تو وہ ایک سیکشن آفیسر صاحب آرڈر جو کرتے تھے وہ میرے ہی ان دی نیم آف دا گورنر ہی کرتے تھے, گورنر از پلیز ٹو سو اینڈ سو. تو یہ جو ریاستی آداب ہیں اس میں ڈیمنگ کلاز کا مطلب یہی ہے کہ انہی کا متصور ہوگا, چاہے انہوں نے اس پر جو ہے دستخط کیے ہیں مثبت طریقے سے یا نہیں. تو کھوئی صاحب یہ بات تو طے ہے نا کہ الیکشن ڈیفر یعنی کہ التوا ہو جائے, اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی آج کی سماعت سے بھی ظاہر ہو گیا. اس میں کسی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جو آئین نے 90 دن کی مدت دی ہے الیکشن اسی کے اندر ہونے ہیں. ان کے التوا کی سپریم کورٹ اجازت دینے والی نہیں کسی صورت میں. دیکھیں خان صاحب, بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ یعنی مضبوطی سے الیکشن کا احاطہ کیا گیا ہے آئین میں, کہ کہا گیا not later than 90 days. دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ within 90 days. اگرچہ within 90 days ہوتا تو پھر شاید یہ کہتے کہ آرٹیکل 254 میں جی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آگے پیچھے ہو جائے, لیکن یہاں تو آئین کی منتہا یہ ہے کہ not later than 90 days. اس کا مطلب ہے 90 دن کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو 90 دن کے اندر ہی اس کا جو ہے احاطہ آئین نے کر دیا ہے, اور اسی لیے سو موٹو جو چیف جسٹس صاحب نے یعنی سپریم کورٹ نے لیا ہے, اسی مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ پنگ پونگ بال بن گئی ہے. کبھی جو ہے گورنر صاحب جو ہے اٹھا کے الیکشن کمیشن پھر گورنر کے بھیجتی ہے, پھر دونوں انکار کر دیتے ہیں, پھر صدر صاحب ٹیک اوور کر لیتے ہیں, اور پھر صدر صاحب کا بھی جس مضحکہ انداز سے الیکشن کمیشن نے انکار کیا جانے سے, وہ بھی ریاستی آداب میں آج تک کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. لیکن having said that, یہ سپریم کورٹ نے بڑا بر وقت لیا, اور آپ یقین کیجئے گا کہ میں کوئی الہام نہیں کر رہا, لیکن ایک اسٹوڈنٹ آف لا کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کل یہی ہوگا کہ 90 دن کے اندر ہوگا, اور گورنر کو حکم دیا جائے گا کہ آپ اپنا آرٹیکل 105 جو ڈیٹ شیل گیو ہے, اس لیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ گورنر صاحب کو دینا پڑے گی, اور اگر انہوں نے تصاحل کیا ہے تو ریٹ آف مینڈمس ہوگا. بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو 90 دن والی باتیں تو بڑا ٹائٹ معاملہ ہو گیا ہے نا, کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, تقریباً 40 روز ادھر گزر گئے ہیں, تو یہ کیسے ممکن بنائے گی سپریم کورٹ کے یہ آئین کی پاسداری بھی رہے؟ اور کیونکہ یہ حکومت نے الیکشن کمیشن نے پچھلے 5-6 ہفتے ایسے گزار دیے کہ کسی صورت سے اس معاملے میں بات ہی نہ ہو, ایک ہوائی سچویشن ہے. اب اس کو 90 دن کی جو آئینی پاسداری کرنی ہے سپریم کورٹ نے کروانی ہے, وہ کیسے ممکن ہوگی؟ جی دیکھیں, بالکل ایک بات تو درست ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اور گورنر نے بھی بہت تاخیر کر دی, لیکن الٹیمیٹلی اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ پریزیڈنٹ صاحب کر چکے ہیں. کے پی کے کا معاملہ الگ ہے. پنجاب کی حد تک تو ان کا پریزیڈنٹ صاحب نے سیکشن 57 کے تحت 9 تاریخ دے دی ہے, اور 9 تاریخ کو اگر عدالت نے سمجھا کہ یہ جو حکم فرمایا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے وہ درست ہے, تو پھر 9 تاریخ کو پنجاب میں الیکشن ہو جائے گا. اور گورنر کے پی کے کا جہاں تک تعلق ہے, اگر عدالت نے ان کو حکم فرمایا تو وہ بھی اناؤنس کر دیں گے. الیکشن ہو سکتے ہیں ابھی بھی 90 دن کے اندر, کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ کچھ ٹائم تو دیتا ہے, تقریباً 50 دن کا ٹائم لگتا ہے الیکشن کروانے کے لیے, لیکن اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے. مثلا جہاں 3 دن کی ایک پروسیجر ہے اس کو آپ 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح ایک شیڈیول ایسا پروگرام دیا جا سکتا ہے جو کہ 13 اپریل سے پہلے الیکشن ہو جائے پنجاب میں, اور میرا خیال ہے 17 اپریل سے پہلے الیکشن ہو جائے کے پی کے میں. تو یہ بڑا پاسبل ہے, اور اس میں میرا خیال ہے اسی لیے عدالت نے یہ ہمیں حکم فرمایا تھا کہ آج آپ اپنی بحث ختم کر دیں اور کل باقی لوگ بھی اپنی بحث ختم کر دیں, تاکہ عدالت کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا سکے. کھوسا صاحب نے جہاں تک یہ بات کی کہ اس وقت ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ کس دن الیکشن ہونا ہے, وہاں تک بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ ہماری بھی استدعا یہی ہے عدالت کے سامنے کہ الیکشن 90 دن میں تو ہونا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اس کا اعلان کس نے کرنا ہے,
اور یہ فیصلہ کہ کس نے اعلان کرنا ہے آئین کو دیکھ کے اور الیکشن ایکٹ کو دیکھ کے یہ فیصلہ عدالت نے ہی کرنا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اعلان کرے. جو بھی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ گورنر کی انسٹیٹیوشن ہے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے, جس کا بھی فیصلہ ہو ہمیں منظور ہوگا. لیکن جو تاریخ ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہی ہونی ہے الیکشن کی.